انسان من سلالۃ من طین، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصہ سے، ثم جعلناہ، پھر کیا ہم نے اس کو یعنی نسلہ نطفتن، نطفہ، فی قرار مکین، بیچ جائے قرار مضبوط کے، ثم خلقنا، پھر پیدا کیا ہم نے النطفۃ علقۃ، نطفہ کو جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پس پیدا کیا ہم نے جمے ہوئے خون کو مضغۃ، چبائی ہوئی بوٹی، فخلقنا المضغۃ، پس بنایا ہم نے مضغہ کو عظاماً ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، ثم انشأناہ، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو خلقاً آخر، دوسرے خلق میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی بابرکت ہے اللہ احسن الخالقین، جو بہتر ہے تصویر بنانے والوں کا، ثم انکم بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد لمیتون، مرنے والے ہو، ثم انکم، پھر تم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ دلیل انفسی اول ایجاد ذات کے متعلق ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو۔ کل سورۃ الحج کے سبق میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا، خلقت انسان کے شروع میں تھا ان کنتم فی ریب من البعث، اور درمیان میں جملہ آیا تھا لنبین لکم۔ اس جملے پر میں نے بات کی تھی کہ آج دنیا میں جہالت کا نام بدل گیا، روشن خیالی اور سائنس فلسفہ رکھ لیا گیا، حالانکہ یہ بھی خالص اصل جہالت کا ملغوبہ ہے، اور اس سائنس موجودہ ملحدین روشن خیال لوگ، انہوں نے سب سے زیادہ انکار کیا قیامت کا، قیامت نہیں، توحید نہیں، وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار، کہ یہ کائنات بغیر صانع کے وجود میں آئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک فطرتی مسئلہ تھا، جس کا اقوام عالم میں پہلے وجود باری تعالیٰ کا منکر کوئی نہیں تھا، اکثر اقوام اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھی، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کتب الہیہ اور انبیاء کی دعوت، اس کا موضوع ہے توحید باری، اللہ تعالیٰ کی توحید، وجود باری انبیاء کی دعوت کا موضوع نہیں،
کتب سماویہ کا موضوع نہیں، قرآن کا بھی موضوع نہیں. تو وجہ اس کی میں نے بتائی کہ وجود باری تعالی کا جو مسئلہ ہے، عقل، فطرت، وجدان، تینوں صورتوں میں یہ مسلم عند الکل مسئلہ ہے. لیکن آج کے ملحدین اس کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسی ترتیب کے ساتھ قیامت پر، وجود پر اور توحید پر یہ تینوں عنوانات کو خلقت انسان کے عنوان میں اس انداز میں ذکر کیا کہ کوئی بندہ اس کا انکار ہی نہ کر سکے. لنبینہ کہ یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مدارج، اس بات کو سمجھ لو تو سب سمجھ جاؤ گے، تخلیق انسان کے مدارج کو اس ترتیب پہ پیش کیا کہ کوئی انسان کا بچہ اگر اسی تخلیقی مدارج کو سمجھ لے، نہ اللہ کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی توحید کا منکر ہو سکتا ہے، اور نہ قیامت کا منکر ہو سکتا ہے. جب وجود باری، توحید باری، قیامت کا سبب تخلیق کی مدارج میں اللہ نے بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. جو انسان اپنے آپ کو انسان کہتا ہے تو وہ ان مدارج سے گزر کے آیا، اور یہ مدارج شواہدیں اللہ کے وجود، توحید اور قیامت کے. اس لیے بے شک سے پہلے ذرا اندر غور کرو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تاکید پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے. ثم مراد کون ہے؟ حضرت آدم. سلالۃ من طین، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض. دیکھا سلالہ کا معنی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین، جمیع الارض، پوری زمین سے مٹی کی مٹھی لی، پوری زمین سے. قبضها من جمیع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض، پس آئے بنو آدم زمین کے مطابق. بعد ان میں احمر آئے، سرخ رنگ والے، کیونکہ مٹی بعض سرخ ہے. بعض ان میں ابیض آئے، گورے رنگ والے. بعض اسود آئے. وبین ذالک، بعد اس کے درمیان بعض سہل آئے. بال حزن، سال مانا نرم. بعض سخت آئے، حزن سخت طبیعت کے. والخبیث، بعض خبیث آئے. والطیب، بعض طیب آئے. اب یہ حدیث اور اس طرح کی احادیث کا ماخذ کیا ہے؟ من سلالۃ. اس لیے معنی میں نے کیا، چنی ہوئی مٹی یا خلاصہ مٹی کا خلاصہ. اب یہ سلالہ کا معنی گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا. اور اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ زمین اور مٹی کا وہاں کے رہنے والوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. اب یہ جو بڑھانا شریف ہے، اس پر بارش آ جائے تو آدمی اس کی مٹی میں دھنس جاتا ہے.
اس سے میں نے پہلے دن اندازہ لگایا کہ بڑھانے میں عقیدے پر تسلط ملنا بڑا مشکل ہے. عقیدے پر تسلط یا پکا ہونا مشکل ہے. یہ مٹی کچی ہے. بعض جن پہ اللہ خاص رحمت کر دے وہ الگ بات ہے. مجموعی طور پر جہاں توحید و سنت کا مضبوط ہونا، یہ مٹی ایسی ہے کہ بظاہر بڑی پکی لگتی ہے، اوپر بارش آئے تو آدمی نیچے دھنس جاتا ہے. تو اب لوگوں کا بھی مزاج یہی ہے. ساری زندگی توحید کا نام بھی سنتے ہیں، مشرکوں کے جنازے بھی اگلی صف میں پڑتی ہیں. ساری زندگی توحید توحید لا الہ الا اللہ بھی، اور طاغوتی نظام کو کندھا بھی، اور طاغوتی سیاست کی سرداری بھی. تو بہرحال یہ چیز جو ہے مٹی کا اثر ضرور ہے. تو من سلالۃ من طین ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس کی نسل کو، نطفۃ، پہلی حالت ہے نطفہ. نطفہ ہے منی کا خلاصہ، منی کا خلاصہ مادہ منویہ، اس کا خلاصہ نطفہ ہے. فی قرار مکین، پیچ جگہ مضبوط کے. فی قرار مکین، مضبوط جگہ میں، پکی جگہ میں. ثم خلقنا النطفہ، پھر کیا ہم نے نطفہ کو علقۃ، علقہ جمع ہوا خون. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر کیا ہم نے، یعنی پیدا کیا ہم نے جمے ہوئے خون کو مضغۃ، چبائی ہوئی بوٹی کی طرح. فخلقنا، پس پیدا کیا ہم نے المضغۃ عظاما، اس مضغہ سے ہم نے ہڈیاں بنا دی. چبائی ہوئی بوٹی، اس میں ہڈیاں بن گئیں. فکسونا العظام لحما، پس پہنا دیا ہم نے ہڈیوں کو، ڈھانچے کو گوشت. ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، گوشت چڑھ گیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ چھٹا سٹیپ پہ، پہلا سٹیپ اوپر لکھا ہوگا پہلی حالت، پھر دوسری حالت. پہلی حالت نطفہ، دوسری حالت علقہ، تیسری حالت مضغہ، چوتھی حالت عظامہ، پانچویں حالت فکسونا، اور چھٹی حالت انشأناہ خلقا آخر. یہ چھٹا دور شروع ہو گیا. ثم انشأناہ، سوچتے رہو. پہلا مقام نطفہ سے، نطفہ سے علقہ ہو، نطفہ اس سے جمع ہوا خون بن جائے، ہو علقہ اس سے مضغہ بن جائے، مضغہ سے عظام بن جائے، ڈھانچہ تیار ہو جائے، ڈھانچہ پر پورا گوشت چڑھ جائے. گوشت بھی اس طرح جہاں جیسی ضرورت ہے اسی کے مطابق ناپ کے گوشت چڑھ جائے. اب یہ پورا وجود تیار، ہڈیاں بھی بن گئی، پٹھے بھی بن گئے، اس میں خون کی نالیاں بھی بن گئی، اور پورے ترتیب خون بھی چل گیا. پورا وجود ابھی کھڑا ہے، اور ساری نالیاں، پوری مشینری تیار ہے، لیکن حرکت نہیں ہو رہی، ساکن مشینری ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر روح پھونک دی، اب نئی مخلوق بن گئی. انشأناہ خلقا آخر، اب جیندہ جاگتا، جیتا جاگتا انسان بن گیا. فتبارک اللہ
نتیجہ یہ نکلا بڑی برکتوں والا ہے اللہ. اسی کو سوچتے آؤ کہ کیسی برکت دی. لطفہ میں برکت دی، پھر علقہ میں برکت دی، پھر مضغہ میں برکت دی، پھر عظام میں برکت دی، ثم انشانا، پھر اس وجود میں برکت دی. اس سارے 6 مدارج یہ آگے ان کو سوچ لو. ویسے 7 بنتے ہیں، اگر 3 کو ساتھ ملاؤ یہ 7 مدارج یہ سوچ لو اور سوچتے رہو. کیا یہ بغیر کسی سانے کے بن گئے؟ ایسی ترتیب کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بھر رہے ہیں، رحم میں بھر رہے ہیں. کیا یہ بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی موجد کے اس ترتیب کے ساتھ جو بن رہے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ خود وجود باری کی دلیل بھی انہی 7 سٹیپوں میں موجود ہے. پھر جو ایک ترتیب پہ بنے ہیں، ترتیب میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ بھی نظم بھی بتا رہا ہے کہ ناظم ایک ہے، مختلف ناظم نہیں. کوئی ڈیفیکٹ نہیں آیا، توحید بھی ثابت ہو گئی. اور تیسرا قیامت، جو مٹی نطفہ اس سے اتنا چنگا بھلا انسان پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھی ابتداءً مردہ ہے. جب روح آ گئی اب زندہ ہو گیا، تو مردے کو زندہ کرنے والا اور اس کا پورا وجود اس نطفے سے مکمل جو کر سکتا ہے وہ قیامت کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. وجود باری کی دلیل بھی یہ مدارج، اور توحید باری کی دلیل بھی یہی مدارج، اور قیامت یعنی انسان کے با مقصد پیدا کرنے کی دلیل بھی یہی مدارج اور یہی نظم اور ترتیب ہے. کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، فلسفہ منطق کی ضرورت نہیں ہے. جالینوس، ارسطا تالیس، بو علی سینا جیسے بے سینا کی جہاں ضرورت نہیں. جہاں قرآن نے بڑے سادے لفظوں میں دنیا کا کوئی سائنسدان اس کا جواب دے. آج تک سائنس جہاں تک بھی پہنچا ہے، سائنس اس سے عاجز آ گیا کہ ایجاد مادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. صرف مادے میں تبدیلیاں ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے سٹیپ ہیں ما فوق الاسباب یہ سارے کرنے والا اللہ ہے. تو ثابت ہو گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکتوں والا ہے اللہ، ساری برکتیں اسی کی. احسن الخالقین، خالقین کے نیچے لکھا ہے مقدرین، مصورین. یہ جو روح آنے کے بعد صورت بن گئی، کتنی سونی صورت بن گئی ہے. تو اللہ ہے سب مصورین سے بہتر مصور. خالقین میں میں نے جواب دے دیا معتزلہ کے استدلال کا. اب خلقن آخر پہ ذرا دیکھو. ابن عباس کہتے ہیں، شابی تابی ابو العالیہ الضحاک ابن زید کہتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر کا معنی ہوا نفخ الروح فیہ بعد ان کان جمادا. روح سے پہلے یہ جماد تھا، اس میں روح آئی تو متحرک انسان بن گیا. قرطبی ہے آگے یعنی نفخنا فیہ الروح، ہم نے اس میں روح پھونک دی. وعن ابی سعید الخدری انہ نفخ الروح، خلقن آخر کا معنی اس میں روح پھونکنا ہے. ابن عباس کہتا ہے انشأناہ خلقن آخر یعنی بہ الروح، اس سے مراد اللہ تعالی کی
روح پھونکنا ہے. بقضا کالا مجاہد، مجاہد، اکرمہ، شابی حسن، ابو العالیہ ضحاک، ربی بن انس اور سدی بے ایمان بھی، اور ابن زید واختارہ ابن جریر، ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیا ہے. ہاں بھئی یہ خلقن آخر سے مراد کیا ہے؟ روح کا بدن میں پھونک دینا. اب آ گیا جناب ثم انکم، پھر اس کے بعد او انسانوں، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بعد اس کے تم سارے ہو جاؤ گے لمیتون، کیا بن جاؤ گے؟ میت. ثم انکم، پھر تم سب، ثم انکم پھر تم سب، یوم القیامہ، یوم القیامہ پھر تم سب کب؟ قیامت کے دن. تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو کہ میت ہونے کے بعد زندہ کب ہوگے؟ قیامت والے دن. اوپر مدارے کا حوالہ بھی لکھا ہے تو یون، قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے. یہی بات عباسی مدارک اور یوم المعاد بقیام الارواح الی الاجساد، یہ یوم المعاد کو زندہ ہوں گے جب روحیں جسموں میں آئیں گی. اب دیکھو میں کسی بزرگ کا قول نہیں پیش کر رہا، آیت کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، اور ترجمہ ہے حضرت تھانوی سے. پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. دوبارہ یا سے بارہ؟ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ماسٹر مین کیا کہتا ہے؟ او جی سب کی روح لوٹ آتی ہے بوقت سوال، اور پھر انبیاء کی روح بدن میں رہ جاتی ہے، اور باقی مردوں پہ پھر ایک دفعہ موت آ جاتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے. باقیوں پر یہ روح کیوں آئی تھی جی؟ سوال و جواب کے لیے. اب اس بے بزرگ سے کوئی پوچھے کہ سوال جواب بغیر روح کے نہیں ہو سکتے، روح آ گئی سوال کا جواب دینے، اب روح جب چلی گئی تو عذاب ثواب بغیر روح کے کیسے ہوگا؟ پھر سب سے بڑا بے ایمان عذاب قبر کا منکر تو ہے. روح کے بغیر حساب کتاب نہیں ہو سکتا تھا، روح آ گئی حساب کے لیے، پھر روح جب نکل گئی اب وہ مردہ ہو گیا بیچارہ، تو اب عذاب ثواب تو نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر روح کے عذاب ہو سکتا نہیں. تجھے خود اپنے فتوے پر شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا، یہ ہوتا ہے لال بجھکڑ. یہ لفظ یاد کر لو، کیا لفظ ہے؟ لال بجھکڑ. یہی لال بجھکڑ ہے جس کو کک نہیں سمجھ آتی، بالکل الو کا الو، اپنی بات ہی نہیں سمجھ سکتا بھئی میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. اس کو اردو میں کہتے ہیں لال بجھکڑ، اور پنجابی میں کہتے ہیں للڑ. یہ للڑ کا دوسرا نام ہے لال بجھکڑ. سمجھ گئے ہو؟ لال بجھکڑ، یہ وہی لال بجھکڑ ہے. پتہ نہیں ہے بات ہے کیا. اب ذرا دیکھو تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں، پھر تم قیامت کے روز کیا ہوگے؟ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. بیان القرآن ہے. اگلا عبارت ذرا دیکھنا ہے، بابا جی کی عبارت آ گئی، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. سب زندہ کر کے، سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. معارف القرآن ہے. اور آگے فرماتے ہیں یعنی
تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی وحیدی اور عثمانی ہے۔ علامہ ادریس کاندھلوی ترجمہ کرتے ہیں اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اس مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں نسخ قطعی الدلالت۔ ترجمے سے مسئلہ ظاہر ہو، اور 14 صدیوں میں اس آیت کا کوئی دوسرا معنی بھی نہیں، کوئی احتمال بھی نہیں، اور الفاظ کے ترجمہ سے بالکل مسئلہ ظاہر۔ اب یہاں پر للڑ بزرگ کیا کہتے ہیں، لال بجھکڑ، وہ کہتے ہیں جناب یہاں تو عام مردوں کی بات ہے، ہم تو انبیاء کے قائل ہیں۔ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء کا بہانہ کرتے ہیں اور ہر مردے کو زندہ کہتے ہیں، اس لیے یہ پانا نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں جی انبیاء کا ذکر نہیں، میں نے کہا جہاں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا بے ایمانوں وہاں کیوں نہیں مانا؟ انبیاء کا الگ جب ذکر کیا تو کہتے ہیں جہاں انبیاء کو الگ کیوں ذکر کیا؟ انکا میتم وانہم، جہاں بڑا سوال کیا ہوتا ہے نبی کو الگ کیوں ذکر کیا، اور جہاں اللہ کٹھا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں انبیاء کا الگ ذکر کیوں نہیں کیا؟ لال بجھکڑا ابو جہل والا پروگرام ہے، وہ کہتے ہیں جی دلیل دو تو دلیل ملے، ہاں اچھا اس طرح کیوں نہیں ہوا، اس پہاڑی سے اونٹنی کیوں نہیں نکلی، اس سے ڈاچی کیوں نہیں نکلی، یہ ایسی بات ہے۔ اب سمجھو جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے شروع کہاں سے ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ کون انسان ہے؟ کون انسان ہے؟ من سلالۃ من طین، یہ آدم ہے دوستو بزرگو، آدم نبی ہے یا نہیں؟ آگے پھر ثم جعلناہ نطفۃ، ساری نسل آدم کی تو انبیاء بشر ہیں یا نہیں؟ اولاد آدم میں ہیں یا نہیں؟ یا اللہ نے آدم اور نسل آدم سب کو خطاب کیا ثم انکم آدم بھی اولاد آدم بھی سب کے لیے قانون کلی ہے، بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس سے بڑھ کر بھئی دوستو بزرگوں کوئی قطعیت ہماری سمجھ سے بالا تر نہیں۔ تمام انسانوں کا قانون کہ موت کے بعد پھر روح آئے گی قیامت کے دن، اور زندہ ہوگے کب؟ قیامت کے دن۔ اب جو کہتے ہیں کہ دفن کے بعد ارواح ابدان میں ہیں تو ان کے کافر ہونے میں ذرا تردد نہیں، اور توقف کرنے والے کے بھی کافر ہونے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ہاں